روح اپنے کمرے میں ناول کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ رات کا سناٹا ماحول پر طاری تھا، لیکن اس کی آنکھیں ناول کی تحریر میں گم تھیں۔ یہ لمحہ سکون کا تھا، جہاں کہانی کے کردار حقیقت سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پراسرار معلوم ہو رہے تھے۔ لیکن سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ شائستہ بیگم کی تیز اور مستعد آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا۔ ارے لڑکی، کمرے سے باہر بھی آ جاؤ، تمہارے ابا آنے والے ہوں گے، جلدی سے روٹیاں پکا لو، بھوک لگ جاتی ہے انہیں آتے ہی۔ روح نے جھنجھلا کر سر جھٹکا اور ناول بند کرتے ہوئے بڑبڑائی، پتہ نہیں اماں کو کیا مسئلہ ہے، ہر وقت کام کام کام، کوئی تو رحم کرے مجھ پر۔ وہ بادل نخواستہ کتاب ایک طرف رکھے اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی اور بیزاری کے آثار نمایاں تھے۔ شائستہ بیگم باورچی خانے میں سبزی کاٹنے میں مصروف تھی۔ ان کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، لیکن چہرے پر فکر کی گہری لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ روح نے کچن میں قدم رکھا اور ماں کو خفگی سے گھورتے ہوئے بولی، اماں، کیا ہر وقت مجھے ہی کام کرنے کو بولتی ہیں؟ میں تو بس پڑھ ہی رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے ایک لمحے کو کام سے نظریں اٹھائیں اور بیٹی کو گھورتے ہوئے بولی، پڑھائی ہی تو تمہارا کام نہیں، یہ گھر بھی تو تمہارا ہے، اور تمہارے لالا، ان کے کاموں کی ذمہ داری بھی تمہارے سر پر ہوتی ہے۔ شائستہ بیگم کا لہجہ تھکا ہوا تھا، جیسے ان کی زندگی میں کوئی مستقل پریشانی چل رہی ہو۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تمہارے لالا نے تو میری زندگی عذاب بنا دی ہے، 5 دن سے غائب ہیں، نہ کوئی خبر نہ پتہ۔ کل تمہارے ابا پوچھ رہے تھے، میں انہیں کیا جواب دوں؟ روح کے ہاتھ روٹیاں بیلتے ہوئے رک گئے۔ وہ حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ 5 دن؟ اماں، لالا کہاں گئے ہوں گے؟ کیا وہ کسی پریشانی میں ہے؟ شائستہ بیگم نے سر جھکائے سر کو ہلکی جنبش دی اور آہ بھر کر بولی، یہی تو میری فکر ہے، دل کا سکون غائب ہے، اللہ جانے میرا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا، لیکن انہوں نے ضبط کر لیا۔ روح نے روٹی پلٹنے کے بجائے کچن سے باہر جانے کی ٹھانی اور دروازے کے قریب جا کر ایک لمحے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ رات کی خنکی ہوا اندر آ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک انجانی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ لالا اکثر دیر رات باہر رہتے دوستوں کے ساتھ، لیکن 5 دن کا غائب رہنا، یہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اماں، ہم پولیس کو اطلاع دیں؟ روح نے جھجکتے ہوئے تجویز دی۔ شائستہ بیگم نے اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے تیزی سے انکار کر دیا، نہیں، پولیس کے چکر میں پڑنا آسان نہیں، تمہارے ابا کو کل تک انتظار کرنے دو، اگر وہ پھر بھی نہیں آیا تو دیکھیں گے۔ روح واپس آ کر چپ چاپ روٹی بیلنے لگی۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات چکر کاٹ رہے تھے۔ کیا لالا کسی جھگڑے میں پھنس گئے؟ کیا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے؟ یا پھر روح نے ان خیالات کو جھٹک دیا؟ اسے یقین تھا کہ لالا کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ روٹیاں پکا کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں گئی۔ ناول اس کے تکیے کے قریب پڑا تھا، لیکن اب اسے پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ناول بند کر کے ایک طرف رکھا اور کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ روشنی سے تسلی دینے میں ناکام تھی۔ رات کے سناٹے میں اس کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی روح نے اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے خود سے کہا، لالا، کہاں ہو؟ ہمیں تو کچھ بتا کر جایا کرو۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شائستہ بیگم کی آواز سنائی دی، روح، کھانا لگا دو، تمہارے ابا آ گئے ہیں۔ روح تیزی سے اٹھی اور دسترخوان بچھانے کے لیے کچن کی طرف چل دی۔ اس کے دل میں امید جاگ رہی تھی کہ شاید ابا کے ساتھ کوئی خبر آ جائے، لیکن رات گزر گئی اور لالا کی کوئی خبر نہ آئی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ ہر لمحہ سست رفتاری اور بے حس محسوس ہو رہا تھا، جیسے وقت بھی لالا کی غیر موجودگی سے تھک گیا ہو۔ صبح کے ہلکے اجالے کے ساتھ ہی روح کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے دل میں بے چینی کا سمندر موجزن تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ابھی کالج کے لیے تیار ہونا تھا اور نازوں کو ناول بھی واپس کرنا تھا۔ وہ جلدی جلدی کچن میں گئی اور امی کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ چائے کا دھواں دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا، لیکن روح کے دماغ میں خیالات کی گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ لالا کہاں ہو سکتے ہیں؟ 5 دن ہو گئے اور ان کا کوئی سراغ نہیں۔ دل چاہا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر ماں کے پاس بیٹھ جائے اور ان کی ہمت بندھائے، لیکن کالج کا بھی سوچنا ضروری تھا۔ وہ اپنے کام میں لگی رہی، مگر ذہن بار بار بھٹک رہا تھا۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گئی، الماری سے یونیفارم نکالا، آئینے میں خود کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ آج ایک اہم لیکچر تھا، نئے کالج میں یہ اس کا پہلا ماہ تھا اور وہ کسی بھی صورت اپنا ریکارڈ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر دل کا بوجھ اس کی آنکھوں میں چھپا نہیں تھا۔
وہ جلدی جلدی تیار ہوئی اور ایک آخری بار اپنے کمرے کو دیکھا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچن سے باہر آ کر اس نے دیکھا کہ شائستہ بیگم برآمدے میں چپ چاپ بیٹھی ہیں۔ ان کے چہرے پر گہری پریشانی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ مسلسل کسی سوچ میں ڈوبی ہوں۔ روح نے ان کے پاس جا کر ان کے کاندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ اماں، پریشان نہ ہو، اللہ پاک لالا کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے، وہ جلد واپس آ جائیں گے۔ اس کا لہجہ نرم تھا، لیکن آواز میں اپنی پریشانی چھپانے کی ناکام کوشش جھلک رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے اپنی بیٹی کی بات سنی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ کوئی اشارہ کیا، صرف سر کو ہلکی جنبش تھی، جیسے وہ بولنا چاہتی ہوں لیکن الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں خلا میں کہیں دور دیکھ رہی تھیں، جہاں شاید وہ اپنے بیٹے کی تصویر کشی کر رہی ہوں گی۔ روح کو ان کی یہ حالت مزید پریشان کر گئی، لیکن اس نے خود کو مضبوط بنایا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، اماں، میرا آج کالج جانا ضروری ہے، ورنہ میں چھٹی کر لیتی۔ آپ اپنا خیال رکھنا اور ابا سے بات کر لینا، وہ ضرور کچھ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کے قدم بھاری تھے۔ ہر قدم کے ساتھ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑ کر غلط کر رہی ہے۔ وہ رک کر پلٹی اور لگتا تھا کہ آخری بار ماں کو دیکھا ہے۔ شائستہ بیگم ابھی اسی جگہ بیٹھی تھی، لیکن ان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ باہر کا ماحول خاموش اور سنسان تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی اور ٹھنڈی ہوا نے روح کے چہرے کو چھوا، مگر اس کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ تیز قدموں سے گلی کے نکڑ تک پہنچی، جہاں سے کالج کی بس آتی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید کالج پہنچ کر ذہن تھوڑا ہلکا ہو جائے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک مستقل خوف اور بے چینی نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ بس انتظار میں وہ مسلسل آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ یا اللہ، لالو کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یہ دعا اس کے دل سے بار بار نکل رہی تھی۔ وہ دعا ہی مانگ رہی تھی جب اچانک اس کی نظریں دو سیاہ گاڑیوں پر جا کر رکیں، جو تیز رفتاری سے اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ گاڑیاں بے آواز تھیں، ان کی کمرشل رنگ میں ایک بھی چمک نہ تھی۔ ان کے بریک لگنے کی آواز گلی کی خاموشی میں بہت تیز سنائی دی۔ روح کی نظریں بے اختیار ان گاڑیوں پر جم گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اندر ایک گھبراہٹ سی سرایت کر گئی۔ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے پھیل گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سمجھ پاتی، ان دونوں گاڑیوں سے اسلحے سے لیس گارڈ باہر نکلے۔ ان کا جسم مضبوط تھا اور ان کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، جیسے وہ کسی مشن پر ہوں۔ روح نے کچھ اور قدم پیچھے بڑھائے، لیکن اس کے دماغ میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ایک گارڈ نے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کلوروفارم سے بھرا رومال اس کے منہ پر رکھ دیا۔ روح کی آنکھوں میں خوف کی جھرمٹ تھی۔ اس کے جسم میں ساری توانائی جیسے غائب ہو گئی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے ایک بکھرا ہوا خیال آیا، لیکن پھر وہ بدحواس ہو گئی۔ رومال کی بدبو جو کہ کلوروفارم کی تھی، اس کی سانسوں کو گھوٹنے لگی اور اس کا دماغ کمزور ہونے لگا۔ اس کا پورا جسم بے جان سا محسوس ہونے لگا، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ روح کا جسم نرم ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ گارڈز نے فوراً اس کی بے جان جسم کو اٹھایا اور اس کے قریب کھڑی گاڑی کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک اور گارڈ ان کی مدد کے لیے کھڑا تھا، جس نے اسے گاڑی کے اندر ڈالا۔ اس کا جسم بے ہوش تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر خوف کی ایک خالی لکیر چھائی ہوئی تھی۔ گارڈ نے جلدی سے دروازے بند کیے اور گاڑیوں کے اندر بیٹھتے ہوئے انجن کو بڑھا دیا۔ گاڑیاں تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ ان کے پیچھے ٹائر کی آواز سنائی دی، لیکن سڑک پر ایک بھی انسان نہیں تھا۔ خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس لڑکی کو لے کر جا رہے تھے، جیسے کچھ بھی نہ ہو رہا ہو۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کا سایہ تھا اور ان کے نیچے سیاہ سائے پھیل رہے تھے۔ اندھیرے نے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی تھی، جو خوف اور بے چینی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ روح کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں تو ہر چیز دھندلی اور غیر واضح نظر آئی۔ چند لمحوں تک وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا دماغ گویا کسی خواب کی حالت میں تھا، مگر جیسے ہی شعور کی رمق لوٹی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی دوڑ گئی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، مگر جواب نہ آیا۔ اس نے اپنے سر کو ادھر ادھر گھما کر دیکھا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا، سوائے ایک دیوار کے کونے میں جلتے ہوئے مدھم پیلے بلب کے، جو لرزتی ہوئی روشنی دے رہا تھا۔ یہ روشنی نہ کافی تھی اور نہ اطمینان بخش۔ اس نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر وہ فوراً چونک گئی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کسی سخت رسی سے بندھے ہوئے تھے اور وہ ایک مضبوط کرسی پر جکڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن رسی کی سختی سے بندھے ہونے کی وجہ سے اس کی جلد میں درد ہونے لگا۔ کوئی ہے؟ اس نے زور سے پکارا۔ مجھے یہاں سے نکالو، کوئی سن رہا ہے؟ اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی، جیسے اندھیرے نے بھی اس کی چیخوں کو قید کر دیا ہو۔ روح کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں واضح ہونے لگیں۔ اس کا دل جیسے کسی انجانی مصیبت کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے سانس لینے لگی، جیسے ہوا بھی اس کے لیے ناکافی ہو گئی ہو۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی۔ سب کچھ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ وہ صبح اپنی ماں کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی، پھر کالج کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں سب معمول کے مطابق تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنی یادوں کو کنگالا۔ ہاں، وہ گاڑی، وہ کالے شیشوں والی گاڑی، وہ میرے قریب رکی تھی۔ اس کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ پھر ایک عجیب سی بو، ہاں، کسی نے مجھے پکڑ کر کھینچ لیا تھا۔ اس کے الفاظ ٹوٹنے لگے۔ یہ کون لوگ ہیں اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس نے پھر چیخ کر کہا، کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو، خدا کے لیے۔ اس کی آواز میں درد، بے بسی اور خوف تھا، مگر اس اندھیرے میں اسے جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی، یا اللہ، میری حفاظت فرما، میری ماں اکیلی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ روح ابھی اپنی بے بسی کی حالت میں چیخ رہی تھی کہ اچانک بیسمنٹ کا بھاری دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ باہر سے آتی ہوئی تیز روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندیا دیا اور وہ بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گئی۔ روشنی کے ساتھ ہی کسی کے قدموں کی آواز گونجتی ہوئی بیسمنٹ میں داخل ہوئی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسے یہاں قید کیا تھا؟ کچھ لمحوں بعد 2 عورتیں بیسمنٹ میں داخل ہوئیں۔ ان کے قدم مضبوطی سے زمین پر پڑ رہے تھے اور ان کی موجودگی سے کمرے کی خاموشی میں ایک عجیب سا دباؤ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں صحت مند، لمبے قد کے اور چوڑے جسم کے مالک تھے۔ ان کے چہرے سخت اور آنکھیں خوفناک تھیں۔ روح نے ان کو دیکھتے ہی خوف سے نظریں جھکا لیں۔ تو یہ ہے وہ لڑکی، ایک عورت نے تحقیر سے کہا۔ اس کی آواز میں نہ صرف سختی تھی بلکہ ایک عجیب سا طنز بھی چھپا تھا۔ دوسری عورت نے کوئی جواب دیے بغیر سیدھا روح کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ کہاں ہے تمہارا بھگوڑا بھائی؟ اس نے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ روح کے بازوؤں میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ روح کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، اس نے بوکھلا کر کہا۔ میرے لالا کہاں ہیں؟ ہمیں خود نہیں پتا، ہم تو خود ان کے بارے میں پریشان ہیں۔ جھوٹ مت بول، پہلی عورت نے غصے سے دھاڑ کر کہا۔ اگر ابراہیم صاحب یہاں آ گئے تو تمہاری حالت ہم سے بھی بدتر ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ اپنی زبان کھولو اور ہمیں سچ بتا دو۔ روح کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ مکمل بے بسی کے عالم میں تھی۔ آپ لوگ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میرا لالا کہاں ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، وہ تڑپ کر بولی۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، لیکن وہ عورتیں سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ پہلی عورت نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ تھپڑ کی گونج بیسمنٹ کی دیواروں سے ٹکرائی اور روح کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اس کا گال جلنے لگا اور آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ بکواس کرنے کی جرات مت کرنا، عورت نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ بولنے والوں کی زبان کھینچ کر کاٹ دیتی ہوں۔ اس کے لہجے کی صفاقی روح کے دل میں خنجر کی طرح چبھی۔ روح نے اپنے کانپتے لبوں سے بمشکل کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے واقعی کچھ نہیں معلوم کہ میرے لالا کہاں ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم خود ان کے لیے پریشان ہیں۔ چپ، دوسری عورت نے روح کے بالوں کو جھٹک کر کہا۔ اگر تم نے ابھی سچ نہ بولا تو یاد رکھنا میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گی۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، تمہارے لالا کو بلاؤ یا اپنے انجام کے لیے تیار رہو۔ روح کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کا خاتمہ قریب ہے۔ میں سچ بول رہی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ میرا کوئی قصور نہیں، میرے لالا کہاں ہے مجھے نہیں معلوم۔ آپ لوگ مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ خاموش، پہلی عورت نے ایک زوردار دھاڑ لگائی۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، اگر ہماری بات نہیں مانی تو تمہیں کسی اندھیری کھائی میں ڈال دیں گے۔
جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ روح نے ایک آخری امید کے ساتھ اللہ کو پکارا، یا اللہ مجھے ظلم سے بچا لے، میرا کوئی سہارا نہیں۔ اس کی دل کی دعائیں گونج رہی تھیں اور آنسو اس کی گال کو بھگو رہے تھے، لیکن ان ظالم عورتوں کے چہروں پر کوئی رحم نہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں صفاقی اور لہجے میں دھمکیوں کی شدت تھی۔ روح کو لگ رہا تھا کہ یہ اندھیرا نہ صرف بیسمنٹ کا ہے بلکہ اس کی زندگی کا بھی ہے۔ بیسمنٹ کی ٹھنڈی اور نیم تاریک فضا میں بھاری جوتوں کی آواز گونجی تو روح کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ ابھی تک ان عورتوں کی دھمکیوں اور مار سے نڈھال تھی، لیکن یہ نئی آواز کسی انجانی موجودگی کا اعلان کر رہی تھی۔ ان دونوں عورتوں نے روح کے بازو چھوڑ دی اور تیزی سے پیچھے ہٹ کر مؤدب انداز میں کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر اچانک ایک غیر معمولی سنجیدگی چھا گئی۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ روح کی نظریں اس پر جم گئیں اور وہ حیرت میں گم ہو گئی۔ یہ شعیب ابراہیم تھا جس کا نام سن کر ہی لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ ونڈر ورلڈ کا خطرناک ڈان تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش اور جادوئی اثر تھا۔ وہ اس وقت سفید شرٹ اور بلو پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے کاندھے چوڑے اور جسم مضبوط تھا، جیسے کسی چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہو۔ اس کے چہرے کی تراش خراش بے حد متوازن اور پرکشش تھی۔ ہلکی داڑھی اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی، جبکہ اس کی گہری آنکھوں پر لگے چشمے کے پیچھے چھپا ہوا سرد تاثرات کا سمندر اسے مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے درمیان ایک سلگتا ہوا سگار تھا جس سے نکلتا ہوا دھواں بیسمنٹ کی ہوا کو مزید بھاری بنا رہا تھا۔ جیسے اس نے بیسمنٹ میں قدم رکھا، پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سی ہیبت تھی جو دیواروں سے ٹکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ روح نے اپنی آنکھیں جھپکائیں اور اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی غیر معمولی مخلوق کا سامنا کر رہی ہے۔ شعیب ابراہیم نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر سیدھی روح پر جا کر رکی۔ وہ پل بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک چمک ابھری، جیسے کسی چھپی ہوئی چیز کو دریافت کرنے کی خوشی ہو۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا اور اس کا چہرہ لمحہ بلمحہ سخت سے نرم ہوتا محسوس ہونے لگا۔ روح 16 سال کی معصوم لڑکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پاکیزگی اور سچائی تھی جو شعیب جیسے شخص کے لیے غیر معمولی تھی۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان واضح تھا اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس کی سانولی رنگت اور گھنی زلفوں نے اس کے حسن کو ایک منفرد معصومیت بخشی تھی۔ وہ ڈر اور خوف کے باوجود اپنے وجود میں ایک عجیب سی کشش رکھتی تھی۔ شعیب نے سگار کے دھوئیں کو ہوا میں اڑایا اور دھیرے دھیرے روح کے قریب بڑھا۔ اس کے قدم دھیرے دھیرے مگر مضبوطی سے زمین پر پڑ رہے تھے، جیسے ہر قدم سے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہو۔ ان دونوں عورتوں نے سر جھکا لیا تھا اور کسی جرت کے بغیر ایک طرف کھڑی ہو گئی تھیں۔ روح کی آنکھیں شعیب کی شخصیت کی گہرائیوں میں ڈوبتی جا رہی تھیں۔ اس کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اعتماد بھی تھا۔ شعیب کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھیں اور وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا، جیسے کسی معمے کو حل کر رہا ہو۔ یہ کون ہے؟ اس نے اپنی گہری اور سرد آواز میں پوچھا، جو بیسمنٹ کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹی۔ عورتوں میں سے ایک نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، یہ اس کے بھائی کی وجہ سے پکڑی گئی ہے، ہم اس سے معلومات نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شعیب نے ان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ناراضگی کی جھلک دکھائی دی۔ معلومات؟ اس نے طنز بھرے لہجے میں دہرایا۔ اس طرح؟ اس نے سگار کو اپنے لبوں سے ہٹایا اور زور سے ہوا میں پھینکا۔ دھوئیں کے بادل میں اس کا چہرہ اور زیادہ پراسرار لگنے لگا۔ پھر اس نے ان عورتوں کو سخت نظروں سے دیکھا اور وہ فوراً سہم گئی۔ شعیب نے دوبارہ روح کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر کچھ لمحے کے لیے نرم تاثرات چھا گئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ روح، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ بیسمنٹ کی نیم تاریک فضا میں شعیب ابراہیم کی گہری مگر غیر متوقع نرم آواز گونجی۔ بہت ہی خوبصورت نام ہے، روح۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے گویا اپنے الفاظ میں اس کے نام کی تعریف کو محسوس کروا رہا تھا۔ روح نے پلکیں جھپکائیں اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر شعیب کی نظریں اتنی گہری تھیں کہ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ تمہیں معلوم ہے یہ کس کی اور کون سی جگہ ہے؟ شعیب نے سوال کیا، مگر اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا جیسے وہ کسی راز کو جانچ رہا ہو۔ روح نے ہچکچاتے ہوئے نظر اٹھائی اور شعیب کے چہرے پر موجود پراسرار تاثرات نے اسے مزید گھبرا دیا۔ سر، مجھے کچھ نہیں معلوم، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔
اس کے لہجے میں سچائی اور بے بسی دونوں نمایاں تھی۔ میں تو بس پڑھنے کے لیے کالج جا رہی تھی۔ اچانک سے 2 کالی گاڑیاں میرے سامنے آ کر رک گئیں۔ ایک نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا اور جب میری آنکھ کھلی تو یہ دونوں موٹی آنٹیاں میرے اوپر سوار تھیں۔ روح نے ہلکی لرزتی آواز میں بات جاری رکھی۔ یہ غصے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میرا بھائی کہاں ہے، جبکہ ہم خود اپنے بھائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ انہیں غائب ہوئے 5 دن ہو چکے ہیں۔ میری ممی بھی بہت پریشان ہو رہی ہیں۔ میں ان عورتوں کو بتا رہی ہوں لیکن انہیں میری بات جھوٹ لگ رہی ہے۔ قسم سے میں سچ بول رہی ہوں۔ روح کی معصومیت اور سادگی نے شعیب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بات میں سچی ہے۔ شعیب نے فوراً اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کے ہونٹوں کے کنارے پر ایک ہلکی سی لہر باقی رہ گئی۔ شعیب نے دھیرے سے کہا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو، تو یہ عورتیں ایک چھوٹی سی بیبی گرل کو پریشان کر رہی ہیں۔ شعیب کی بات سن کر روح نے جلدی سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں امید چھلکنے لگی، جسے وہ شعیب کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگی ہو۔ شعیب نے سیدھا ہو کر ان دونوں عورتوں کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے شعیب کی نظروں کی تاب نہ لا سکے اور انہوں نے سر جھکا لیا۔ اس چھوٹی سی سنڈریلا کو فوراً آزاد کر دو۔ شعیب کے حکم کی باز گشت بیسمنٹ کی دیواروں میں گونجنے لگی۔ اس کی آواز میں ایسی طاقت تھی کہ کوئی مخالفت کی گنجائش نہیں تھی۔ عورتوں نے فوراً اس کی بات کی تعمیل کی اور جلدی روح کی رسیاں کھولنے لگیں۔ جیسے ہی رسیاں کھلی روح کی کلائیاں آزاد ہو گئیں، مگر اس نے فوراً درد سے ایک ہلکی سی چیخ نکالی۔ اس کی سفید کلائیاں سرخ پڑ چکی تھیں جہاں رسیوں کی سختی نے نشان چھوڑ دیے تھے۔ شعیب کی نظریں اس کی زخمی کلائیوں پر جا رکیں اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی ناراضگی ابھری۔ اتنی مضبوطی سے کیوں باندھا تھا اسے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ دونوں عورتوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ شعیب نے ان کی طرف ایک سخت نظر ڈالی، پھر دوبارہ روح کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہو؟ اس نے روح سے نرمی سے پوچھا۔ روح نے اپنی کلائیاں سہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، جی اب بہتر ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شعیب کے لیے شکر گزاری کے آثار تھے۔ شعیب نے گہری سانس لی اور اپنے کوٹ کی جیب سے ایک سفید رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اپنے آنسو پونچھ لو۔ روح نے لرزتے ہاتھوں سے رومال لیا اور دھیرے سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، مگر شعیب کی موجودگی نے اسے کچھ حد تک سکون دیا تھا۔ شعیب نے ایک آخری بار ان دونوں عورتوں کو سخت نظروں سے گھورا اور پھر روح کی طرف رخ کر کے نرم لہجے میں بولا، آپ کو یہاں لانے کا مقصد دراصل کچھ اور ہے۔ ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں۔ شعیب کی آواز میں عجیب سی اپنائیت اور نرمی تھی جو روح کے خوف کو کم کر رہی تھی۔ روح جو ابھی تک الجھن اور خوف میں مبتلا تھی، اس کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی شعیب کے پیچھے چل پڑی، یہ جانے بغیر کہ شعیب کون ہے اور کس دنیا کا حصہ ہے۔ شعیب نے بیسمنٹ کا دروازہ کھولا اور روح کو باہر لے آیا۔ دوپہر کی نرم دھوپ نے روح کے وجود کو سکون بخشا۔ وہ لمبے گارڈن سے گزر رہے تھے جب ہر طرف ہریالی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ گارڈن میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جنہوں نے روح کو ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا دیا۔ کہیں شیر کی شکل کی ایک بڑی پینٹنگ تھی تو کہیں لکڑی کے مجسمے جو کسی جنگلی جانور کی صورت میں ڈھالے گئے تھے۔ روح کا دل دھڑکنے لگا، مگر شعیب کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ شعیب کے قدموں کی مضبوط آواز کے ساتھ وہ مینشن کے دروازے پر پہنچے۔ مینشن بہت شاندار اور پرشکوہ تھا، مگر اس کی بناوٹ اور آرائش میں ایک عجیب سا رعب اور خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس کی نظریں دیواروں پر لگی ہوئی بندوقوں پر جا رکیں۔ جگہ جگہ ہتھیار آویزاں تھے اور دیواروں پر خوفناک پینٹنگز لگی ہوئی تھیں جن میں شیر اور دیگر شکاری جانوروں کے مناظر دکھائی دیے گئے تھے۔ روح کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک سی گئیں اور ان کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ شعیب نے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے پر چھائی ہوئی گھبراہٹ کو فوراً بھانپ لیا۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، ارے ڈر کیوں رہی ہو؟ یہ سب آرٹیفیشل ہے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی آواز میں نرمی اور دلاسا تھا۔ روح نے اس کی طرف دیکھا، اس کے لہجے نے کچھ حد تک اسے تسلی دی، مگر وہ پھر بھی جھینپ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شعیب نے ایک پل کے لیے اس کی گھبراہٹ کا مشاہدہ کیا، پھر ہلکے سے ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر بولا، چلو اندر چلتے ہیں، کچھ دیر بیٹھ کر بات کریں گے۔ روح نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے چل دی۔ مینشن کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہی وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ہر چیز انتہائی شاندار تھی۔ فرش پر دبیس قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں پر قدیم فن کے نمونے اور نفیس فانوس لٹک رہے تھے، چھت پر نقش و نگار کندہ تھے
جو کمال کا آرٹ ظاہر کر رہے تھے۔ روح اس ماحول کو خوبصورتی میں کھو گئی، مگر اس کے دل میں ایک انجانا خوف بھی برقرار تھا۔ شعیب نے جیب میں ہاتھ ڈالے آرام سے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا، یہ جگہ کیسی لگی؟ روح نے جھجکتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت ہے مگر تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ شعیب نے مسکرا کر کہا، یہ جگہ تمہارے لیے خوفناک نہیں بلکہ محفوظ ہے، میں ہوں نا۔ روح نے سر جھکا کر ہلکی مسکراہٹ دی، پھر مینشن کے کمرے میں داخل ہو گئی جہاں شعیب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کی زندگی ایک نیا موڑ لے رہی ہے، مگر شعیب کی موجودگی نے اس کے خوف کو کہیں نہ کہیں چھپا دیا تھا۔ لاؤنج کی نرم روشنی میں شعیب نے صوفے پر آرام سے ٹیک لگا رکھی تھی اور اپنے مخصوص انداز میں روح کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روح نے دھیرے سے سر ہلایا اور جھجکتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھا کہ وہ خوفزدہ ہے، مگر ساتھ ہی وہ خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں موجود ہر شے اپنی جگہ پر نفاست سے رکھی ہوئی تھی، مگر وہاں کی خاموشی اور شعیب کی موجودگی روح کے دل میں انجانے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ شعیب نے کچھ لمحے اس کی جانب غور سے دیکھا، پھر اپنی کرسی پر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، تمہارے بھائی مصطفیٰ میرے پاس کام کرتے تھے۔ روح جو سر جھکائے بیٹھی تھی اس کی بات پر چونک گئی۔ اس نے فوراً اپنا سر اٹھایا اور حیرت سے شعیب کی طرف دیکھا۔ یعنی وہ آپ ہیں، موٹا پیٹ؟ وہ بے ساختہ بولی، جسے یہ الفاظ اس کے ذہن سے پھسل کر زبان پر آ گئے ہوں۔ شعیب نے حیرت اور الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ روح کو احساس ہوا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی بول دیا۔ وہ یکدم جھینپ گئی اور سر جھکا کر ہڑبڑاہٹ میں بولی، کچھ نہیں، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ شعیب نے گہری سانس لی، جیسے وہ روح کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تمہارے بھائی نے مجھ سے پورے 1 کروڑ روپے لیے تھے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ یہ سنتے ہی روح کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور غصے میں کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، دیکھیں، آپ نے میری مدد کی ہے، اس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، لیکن آپ میرے بھائی پر اس طرح سے الزام نہیں لگا سکتے۔ شعیب نے اس کے غصے کو مکمل سکون سے برداشت کیا اور جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ اس نے موبائل میں موجود ایک ویڈیو اسکرین پر چلائی اور روح کو دکھانے کے لیے آگے بڑھا۔ ویڈیو میں واضح طور پر شعیب مصطفیٰ کو رقم دیتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ روح کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ ویڈیو دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کے آثار نمایاں تھے، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر آئے اور وہ بے بسی سے بولی، سر، ہمیں نہیں معلوم لالا کہاں پر ہے، ہم تو خود انہیں تلاش کر رہے ہیں، جیسے ہی ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا ہم آپ کو ضرور بتا دیں گے۔ شعیب نے اس کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر چہرہ سنجیدہ رہا۔ وہ آہستہ سے بولا، تمہارے بھائی نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے، وہ تمہارے گھر سے 5 دن سے غائب ہے، لیکن میرے پاس سے وہ 1 مہینے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے بار بار پیسوں کا تقاضا نہیں کیا، صرف اتنا کہا تھا کہ ایمانداری سے کام کرو، لیکن اس نے لالچ دکھائی اور اس کی بھرپائی تو تمہیں کرنی ہوگی۔ شعیب کی آواز میں اچانک سختی آ گئی۔ روح نے خوف زدہ ہو کر اس کی جانب دیکھا اور اس کا دل خوف سے لرز اٹھا۔ شعیب نے بات جاری رکھی، اگر تم نے کل شام تک میرے پیسے واپس نہیں کیے تو میں تمہارے گھر کو توڑ دوں گا، بلڈوزر لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا، تمہارے بابا جہاں کام کرتے انہیں وہاں سے نکلوا دوں گا اور تمہارے کالج کا داخلہ بھی ختم کروا دوں گا۔ روح کی سانسیں رکنے لگی۔ مصطفیٰ نے کئی بار یہ بات کہی تھی کہ اس کا باس بہت اثر و رسوخ والا انسان ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج وہ سچائی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شعیب کے الفاظ کسی دھمکی سے زیادہ حقیقت محسوس ہو رہے تھے۔ روح نے کانپتے ہوئے کہا، سر پلیز ہمیں کچھ وقت دے دیں، ہم آپ کے پیسے لوٹا دیں گے، مگر ہمیں مصطفیٰ کا کچھ پتہ نہیں، ہم خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ شعیب نے ایک لمحے کے لیے اس کی جانب دیکھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تمہارے پاس صرف کل شام تک کا وقت ہے، اس کے بعد میری شرائط پر بات ہوگی اور تب شاید تمہارے پاس کوئی راستہ نہ ہو۔ روح سر جھکائے کھڑی رہی، اس کے پاس تو کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ شعیب ابراہیم کا لاؤنج کے دروازے کی جانب تھا۔ وہ خاموشی سے باہر جانے والا تھا جب اچانک پیچھے سے روح کی کپ کپاتی آواز گونجی، کل کی شرائط آپ ابھی بتا دیں تاکہ میں سب کے لیے تیار ہو سکوں۔ شعیب کے قدم ٹھٹک گئے، اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہری مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے فوراً اپنے لب دانتوں تلے دبا کر خود کو قابو کیا۔ وہ پلٹا تو چہرے پر وہی سرد سنجیدگی واپس آ چکی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے سگار نکال کر انگلیوں میں گھماتے ہوئے روح کی طرف دیکھا۔ روح اس وقت بالکل معصوم سی لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر چھائی ہوئی گھبراہٹ اور آنکھوں میں بھرے خوف نے شعیب کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا کر دیا تھا۔ شعیب نے گہری نظریں روح پر ڈالیں اور دھیرے سے بولا، میری صرف ایک شرط ہے۔ روح جو سر جھکائے کھڑی تھی،
اس کی دھڑکن لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا اور شعیب کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، کون سی شرط سر؟ مجھے آپ کی سب شرطیں منظور ہیں، بس میرے گھر اور میرے لالا کو کچھ نہ کہیے گا۔ شعیب اس کے قریب آیا، چند قدم کے فاصلے پر رک کر اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد دھار نمایاں تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی شخص کانپ جائے، مگر ساتھ ہی اس کے لہجے میں ایک عجیب سی نرمی اور طاقت کا امتزاج تھا۔ اگر تم 1 کروڑ کی اس رقم سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہو اور اپنے بھائی کو میری گرفت سے آزاد کروانا چاہتی ہو تو… شعیب نے لمحے بھر کے لیے بات روکی، جیسے اس روح کے رد عمل کا انتظار ہو۔ روح کی آنکھیں خوف اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ بے بسی سے بولی، تو… شعیب نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی نظریں اب روح کی نظروں سے جڑی ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ کہا، ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کر لو۔ روح کا رنگ ایک لمحے کے لیے فاق ہو گیا، جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ بے یقین نگاہوں سے شعیب کی طرف دیکھتی رہی اور اس کا دل دھڑکنا جیسے بھول ہی گیا۔ وہ کچھ دیر تک پلکیں تک جھپکانا بھول گئی۔ اس کے کانوں میں شعیب کے الفاظ گونج رہے تھے، ابھی اور اسی وقت نکاح کر لو۔ شعیب نے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو بغور دیکھا اور اپنے ہونٹوں پر ایک باریک سی مسکراہٹ لے آیا۔ ڈرو مت، یہ نکاح تمہاری آزادی کی قیمت ہے۔ اگر تم اس سے انکار کرو گی تو مجھے اپنی شرطیں منوانے کے لیے مزید سخت ہونا پڑے گا، اور پھر شاید تمہارے پاس کوئی راستہ نہ بچے۔ روح کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں، میری ممی… اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے بسی کا احساس اس پر غالب آ چکا تھا۔ شعیب نے گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھو، یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ تمہارے لالا نے جو کیا اور اس کی سزا میں تمہیں دینا نہیں چاہتا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ یا تو نکاح کر لو اور اپنے گھر والوں کو سکون دو، یا پھر کل تمہارے گھر پر بلڈوزر چلے گا، تمہاری ممی بے گھر ہو جائیں گی اور تمہارا کالج کا خواب بھی ختم ہو جائے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے روح۔ روح نے اپنے آنسو پہنچنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی گہری کھائی کے کنارے پر کھڑی ہو۔ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے سر، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ شعیب نے نرمی سے کہا، تمہارے پاس وقت کل شام تک تھا، لیکن میں وہ بھی ختم کر دیا۔ اب تمہارے پاس صرف ابھی کا وقت ہے۔ روح نے بے بسی سے شعیب کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ شعیب جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ہچکیوں میں بولی، مجھے منظور ہے سر، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، بس میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہیے گا۔ شعیب نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ ہوئی نا نیک بات؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہو۔ چلو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، نکاح آج ہوگا۔ روح کی آنکھوں میں خوف، بے بسی اور تھکاوٹ کے سائے واضح تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ گہرے رنگ کا ایک لمبا صوفہ ہٹا دیا گیا تھا اور اس کی جگہ ایک نفیس قالین بچھا دی گئی تھی۔ شعیب ابراہیم ہاتھ میں سگار تھامے اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں طرف ایک مولوی صاحب اپنی کتابوں اور رجسٹر کے ساتھ بیٹھے تھے اور بائیں طرف 2 گواہ موجود تھے جن کے چہروں پر سختی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماحول میں سکوت طاری تھا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور کبھی کبھار مولوی صاحب کی کتاب کے پلٹنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ روح، جس کا دل ابھی بھی کسی قید پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا، کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک سادہ سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جو شاید گھر سے نکلتے وقت ہی پہنی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بے چینی سے مروڑ رہی تھی اور اس کی نظریں نیچے فرش پر جمی ہوئی تھی۔ شعیب کی نظریں ایک پل کے لیے روح پر رکیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور تسلط کا تاثر تھا، جیسے وہ اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ ہوتا دیکھ رہا ہو۔ مولوی صاحب نے اپنی کتاب کھولی اور شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، شعیب صاحب، کیا آپ تیار ہیں؟ شعیب نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سگار بجھا دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں اعتماد اور ٹھہراؤ تھا۔ ہاں، شروع کریں۔ مولوی صاحب نے روح کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، بیٹی قریب آ جاؤ۔ روح کے قدم کانپتے ہوئے آگے بڑھے، ہر قدم جیسے اس کی کسی نہ کسی اندیشے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ مولوی صاحب کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ اس نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ ہولے سے کہا، جی مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے شعیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں شعیب ابراہیم، آپ کے ہونے والے شوہر۔ کیا آپ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہیں؟
روح کے لب کانپے اور اس کے گلے سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اس نے لرزتے ہوئے سر ہلایا، لیکن مولوی صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی زبان سے جواب دینا ضروری ہے۔ روح نے اپنے خشک ہوتی ہوئی زبان سے بمشکل الفاظ نکالے، جی میں راضی ہوں۔ شعیب نے اپنی جگہ سے ہلکا سا مسکرا کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے شعیب کی رضامندی پوچھی، شعیب صاحب کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شعیب نے نہایت سکون سے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات بلند آواز میں پڑھنا شروع کی اور گواہان نے سر ہلاتے ہوئے تصدیق کی۔ روح نے آنکھوں میں نمی لیے بمشکل کلمات دہرائے۔ شعیب کی آواز میں اعتماد کا رنگ واضح تھا اور اس نے اپنے کلمات مکمل کر دیے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر روح کی آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا، کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے؟ شعیب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، جیسے اس لمحے کی ہر تفصیل محفوظ کر رہا ہو۔ نکاح کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ روح اپنی جگہ کھڑی، سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے، بے بسی اور خوف کے ملے جلے جذبات میں ڈوبی ہوئی۔ شعیب اپنی جگہ پر بیٹھا اپنے مخصوص انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں گہری اور پرسکون تھی، جیسے کسی شکار پر جھپٹنے سے پہلے ایک شکاری کی ہوتی ہیں۔ روح کا دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی طوفان اندر برپا ہو۔ شعیب نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کی ہلکی سی جنبش سے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ روح نے ہچکچاتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اس کے ہر قدم سے زمین جیسی بھاری ہو رہے تھے، لیکن اس کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب وہ شعیب کے قریب پہنچی تو اچانک شعیب نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ سیدھا شعیب کی مضبوط تھائی پر جا گری۔ شعیب کی گرفت مضبوط اور پختہ تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی برتری اور ملکیت کا احساس تھا۔ روح نے جھجکتے ہوئے اپنی نگاہیں شعیب کی طرف اٹھائیں۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھوں میں آنسوؤں کی رمق باقی تھی۔ شعیب نے نرمی سے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹوں کو پیچھے کیا۔ اس کے ہاتھ کی نرم جنبش نے روح کو مزید بے بس کر دیا۔ پھر وہ اس کے قریب جھک کر محبت بھرے لہجے میں بولا، میری پیاری سی ڈال، یاد رکھنا کہ تم صرف میری ہو۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی شدت اور جادو تھا۔ شعیب کی گہری پرسکون آواز نے کمرے کے ماحول کو اور گمبھیر کر دیا۔ روح نے ڈرتے ڈرتے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شعیب کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں اور وہ دھیرے سے اس کے کان کے قریب ہو کر بولا، میری چیل جیسی نگاہیں ہمیشہ تم پر ہوں گی، کہیں اور دیکھنے کا سوچنا بھی مت۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ روح کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ اس کا چہرہ رونے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ شعیب نے اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ بوسے کی گرمی نے روح کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر دی۔ شعیب نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی کے لیے تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ صرف کچھ دن کی بات ہے۔ بہت جلد میں تمہیں واپس لینے آؤں گا، اور اس بار ہمیشہ کے لیے۔ روح نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ شعیب نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے سے آزاد کیا، مگر اس کی گرفت میں موجود شدت نے روح کو اپنی بے بسی کا ایک اور احساس دلایا۔ وہ دھیرے سے صوفے سے اتری اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ شعیب نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک کال ملائی۔ لمحے بھر میں دروازہ کھلا اور شعیب کے گارڈز اندر آ گئے۔ شعیب نے گارڈز کی طرف اشارہ کیا اور سخت لہجے میں کہا، میری بیوی کو اس کے گھر چھوڑ کر، اور یاد رکھنا راستے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ گارڈز نے مؤدبانہ انداز میں سر ہلایا اور روح کو باہر لے جانے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ روح نے آخری بار شعیب کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ پر بیٹھا اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنی فتح کا جشن منا رہا ہو۔ روح کے قدم لرزتے ہوئے آگے بڑھے اور اس نے دل میں خدا سے دعا کی کہ وہ اس نئی زندگی کو سنبھالنے کا حوصلہ دے۔ گھر کے دروازے سے داخل ہوتے ہی روح کی نظریں اپنے والدین پر پڑیں، جو صوفے پر سر تھامے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے کی مایوسی اور تھکن صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کسی بہت بڑی پریشانی کا شکار ہیں۔ روح نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کے آنسو پہنچے چہرے پر مصنوعی سکون لانے کی کوشش کی اور دل میں خود کو مضبوط کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ ماں، سب خیریت ہے؟ بھائی سے کوئی خبر ملی؟ اس نے اپنی آواز کو جتنا ممکن ہو سکے نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے سوال پر اماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ یہ منظر روح کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر رہا تھا۔ آخرکار اس کے والد، جو اب تک خاموش تھے، ایک گہری سانس لے کر بولے،
تمہارے بھائی نے ہمیں برباد کر دیا ہے روح، وہ اگر کر سکتا تو شاید مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ ان کی آواز تھکی ہوئی اور دل گرفتہ تھی، جیسے وہ اپنی زندگی کی تمام امیدیں کھو چکے ہوں۔ روح نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ابا؟ ایسا کیا ہو گیا؟ ابا نے سر جھکائے تلخی سے کہا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے، 5 دن سے کوئی خبر نہیں ہے۔ اپنی ماں کو دیکھو کیسے ہلکان ہو رہی ہے۔ یہ لڑکا تو بالکل نکما نکلا، وہ کسی کا سہارا نہ عزت کا خیال۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب آخر کس جانب جا رہا ہے۔ روح نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو نم آنکھوں سے اپنے دوپٹے کے کونوں کو مروڑ رہی تھی۔ آنکھوں کی خاموشی اور ابا کی تھکی ہوئی آواز نے روح کے دل کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ کچھ بولے، کوئی تسلی دے، لیکن الفاظ گلے میں اٹک کر رہ گئے۔ خاموشی سے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ بند کرتے ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو ایک بہتے دریا کی مانند جاری ہو گئے۔ دل کا اضطراب کسی پہاڑ کی طرح اس پر گر رہا تھا۔ اس نے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور زار و قطار رونے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ کئی خیالات گونجنے لگے۔ بھائی کا غائب ہونا، گھر کی تباہی اور شعیب ابراہیم کا زبردستی نکاح کرنا، یہ سب اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے سسکتے ہوئے کہا، بھائی کہاں چلا گیا؟ کیوں ہمیں وہ اس حال میں چھوڑ گیا؟ وہ اللہ سے شکوے کر رہی تھی، جیسے اپنی بے بسی اس کے سامنے رکھ رہی ہو۔ اور یہ شعیب ابراہیم، آخر یہ کیا تھا؟ کیوں مجھے اس بندھن میں باندھ دیا گیا؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر یہ سب کیوں میرے ساتھ ہوا؟ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ دیر تک روتی رہی، آنسو اس کے چہرے پر بہتے رہے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے رب سے ایک آخری التجا کی، یا اللہ، مجھ پر رحم کر دے، مجھے کوئی راستہ دکھا دے، اس اندھیرے سے نکال دے۔ روح کا دل بے سکونی کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا ہے، اور اس سب سے لڑنا اب اس کی ذمہ داری ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ روح کے نکاح کو پورے 2 دن ہو گئے تھے۔ ان 2 دن کے درمیان شعیب ابراہیم کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ پرسکون تھی۔ ہاں، البتہ بھائی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ گھر کی فضا میں خاموشی تھی۔ روح اماں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، مگر دل میں ادھورے سوالات اور بے یقینی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اماں کی نظریں بھی دروازے پر مرکوز ہوئیں۔ وہ لمحے کے لیے حیران ہوئی، بھلا اس وقت کون آ سکتا ہے؟ فی الوقت اس نے سر جھٹکا تھا اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ اتنی زور سے بجایا گیا تھا کہ اس کے ابا بھی کمرے سے باہر آ گئے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دفتر سے آ کر آرام کرنے کے غرض سے کمرے میں گئے تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے مصطفیٰ کھڑا تھا۔ روح کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ پھیل گئی، مگر مصطفیٰ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور جسم کی ہر حرکت میں طیش کا عنصر تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ سمجھ پاتی یا کچھ بول پاتی، اس سے پہلے ہی مصطفیٰ نے اس پر بے دریغ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ پہلا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ روح زمین پر گر پڑی۔ اس کا بدن لرز رہا تھا، مگر وہ زمین سے اٹھ نہ سکی۔ وہ دونوں میاں بیوی جو پیچھے ہی کھڑے تھے سب ملاحظہ کر رہے تھے۔ اس حرکت پر اشرف صاحب فوراً آگے آئے تھے اور غصے میں مصطفیٰ کو دھکیلتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بہن پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ ان کی آواز میں غصہ اور پریشانی کا امتزاج تھا، لیکن مصطفیٰ جیسے ان کی آوازوں کو نظر انداز کرتا ہوا روح کے پاس ایک بار پھر آیا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ نکاح کیا ہے تم نے؟ کیا عمر دیکھ کر کیا تھا؟ کس کی اجازت سے کیا؟ اس کے منہ سے ایک کے بعد ایک سخت الفاظ نکل رہے تھے۔ روح کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس بھائی سے مار کھا رہی تھی جس کی بدولت ہی اس نے نکاح کیا تھا تاکہ اس کا بھائی محفوظ ہو سکے، لیکن وہی بھائی آج اس پر ظلم ڈھانے لگا تھا۔ اس کے والدین کی آنکھوں میں شدید بے یقینی تھی اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہو رہی زیادتی کو دیکھ کر سکتے میں تھے۔ میرے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، مصطفیٰ نے غصے سے کہا، اور پھر اس نے روح کو دھکیل کر دروازے کی طرف پھینک دیا۔ روح زمین کی طرف گرتی، مگر اس سے پہلے ہی 2 مضبوط باہوں نے اسے سنبھال لیا۔ روح نے دھیرے سے سر اٹھایا اور شعیب ابراہیم کی براؤن آنکھوں میں اس کی کالی گہری آنکھوں کی جھلک دکھائی دی۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور یہ لمحہ اتنا گہرا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ شعیب نے اس کے قریب آ کر نرم لہجے میں کہا، تم فکر مت کرو،
میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شعیب کی آواز میں ایسی طاقت تھی کہ روح نے اس کی طرف بے اختیار دیکھا۔ مصطفیٰ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا مالک شعیب ابراہیم اس کے گھر آ جائے گا۔ وہ یکدم خوفزدہ ہو گیا۔ مصطفیٰ کچھ بولتا یا کوئی قدم اٹھاتا اس سے پہلے ہی شعیب نے روح کے بازو کو اپنی سخت اور مضبوط حصار میں لیا۔ تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ مصطفیٰ، اب تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ شعیب کی آواز میں اتنی گہرائی اور سرد مہری تھی کہ مصطفیٰ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ شعیب کی آنکھوں میں ایک قسم کی دھمکی تھی۔ شعیب نے جیسے ہی روح کو اپنے قریب محسوس کیا، اس نے اس کے بازوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا، مگر وہ اپنی بے پناہ طاقت سے اس کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا جو وہ مصطفیٰ پر نکال رہا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ شعیب کا لہجہ سخت اور فیصلہ کن تھا۔ تمہاری بہن نے تمہارے لیے جو قربانی دی وہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ وہ میری زندگی کا حصہ بننے پر راضی ہوئی صرف اس لیے کہ تمہاری زندگی میں سکون آئے۔ وہ اس لیے میری بیوی بنی کہ میں تمہاری جان بخشی کروں، تمہارے گھر کی حفاظت کر سکوں، تمہارے والد کی ملازمت کو بچا سکوں، اور تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ شعیب کی آنکھوں میں ایک تیز چمکدار روشنی تھی، جیسے وہ کسی سخت فیصلے کے قریب پہنچ چکا ہو۔ اس کا جسم تناؤ میں تھا اور وہ پوری طرح سے مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے اس کو ایک لمحے کے لیے دیکھتا رہا، جیسے کہ وہ اس کی حرکت کا نتیجہ دینے کے لیے تیار ہو۔ اگر روح کا منہ نہ ہوتا تو میں تمہاری جگہ زمین کے نیچے دفن کر دیتا۔ شعیب نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے مصطفیٰ کو بری طرح گھورا۔ روح کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، وہ اس لمحے میں کچلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر شعیب کی موجودگی نے اسے ایک طرح کی طاقت دی تھی، جیسے وہ کسی محفوظ جگہ پر کھڑی ہو۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا، مگر اس کے ساتھ ہی خوف بھی تھا۔ شعیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی طرف مڑ کر کہا، ہمیں اب یہاں مزید نہیں رکنا۔ تمہارے گھر میں جو کچھ ہوا وہ بہت تکلیف دہ تھا، اس کے بعد مجھے کوئی وجہ نہیں ملتی کہ میں یہاں رکوں۔ وہ خاموشی سے اس کے والدین کی طرف متوجہ ہوا، جن کے چہرے پر بے یقینی اور غم کے آثار تھے۔ شعیب نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں، لیکن اب ہمیں جانا ہوگا کیونکہ اس طرح کے ماحول میں اس کی زندگی کی قدر نہیں ہو سکتی۔ روح کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شعیب کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس کی عمر ابھی صرف 16 سال تھی۔ اس کے بابا کچھ کہتے یا اس کی ماں کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی شعیب اپنے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر چکا تھا اور سب کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کو لیے وہ وہاں سے نکل گیا۔ باہر ہی اس کی کالی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ گارڈ نے اس کو دیکھتے ہی فوراً دروازہ کھول دیا اور وہ روح کے ساتھ اندر بیٹھ کر مینشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقتاً فوقتاً اس کے رونے کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی، جس کو شعیب بہت ضبط سے برداشت کر رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز پر روح کی نظریں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، جیسے اس کی سانسیں تھم سی گئی ہوں۔ شعیب نے بڑی احتیاط سے اسے گاڑی سے اتارا۔ اس کی نظریں ابھی تک خوف اور اضطراب سے بھرپور تھیں۔ شعیب نے اسے اپنی جانب کھینچ کر نرمی سے اس کے کاندھے کو تھام لیا۔ بغیر کوئی بات کہے اس نے لاؤنج کی طرف لے کر چلنے کی ہدایت دی۔ روح کی نظر میں وہ سب کچھ بہت تیز رفتاری سے ہو رہا تھا، لیکن اس کے دل میں شعیب کا مضبوط اور سکون بخش ہاتھ تھا، جسے ایک عجیب سی تسلی دے رہا تھا۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی شعیب نے اسے صوفے پر بیٹھنے کی اجازت دی اور پھر ایک اشارت سے ملازمہ کو پانی لانے کے لیے کہا۔ روح کی نظریں اب بھی چمک رہی تھی، لیکن ان میں کچھ دھیما سا خوف بھی تھا۔ شعیب اس کے قریب آیا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، بیبی ڈال، اگر اب تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو میں تمہارے بھائی کو ختم کر دوں گا۔ تم جانتی ہو میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سخت تھا، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی محبت چھپی ہوئی تھی۔ روح کی سانس رک سی گئی، وہ ڈری ہوئی بے یقینی کے عالم میں اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ شعیب نے ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، اور خبردار لڑکی، جو تم نے میرے ساتھ رہتے ہوئے مجھے موٹا پیٹ کہا، سب پتا ہے مجھے۔ جبکہ روح جھینپ سی گئی اور اس نے فوراً ہی سر جھکا لیا تھا۔ روح کے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شعیب ایک مضبوط انسان ہے۔ شعیب نے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا اور اس سے کہا، روح، میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنے دل کی بات بیان نہیں کی۔ سب مجھے سٹون ہارٹ کہتے ہیں، مگر میں تمہارے سامنے اپنی دل کی بات بیان کر سکتا ہوں۔ میں نہیں جانتا میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے، مگر جب میں تمہیں روتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت دکھتا ہے۔
میں تمہیں کسی بھی تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری زندگی اب میرے ساتھ بہتر ہوگی۔ روح کا دل ایک پل میں بگڑتے ہوئے سکون کی طرف واپس آ گیا۔ شعیب کی باتوں نے اس کے ہر خوف کو تحلیل کر دیا۔ وہ مسکرائی اور پھر شعیب کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے اس کی آغوش میں جا کر خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ شعیب جی، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ محفوظ ہوں اور میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ مجھے کبھی بھی تکلیف نہیں دیں گے، لیکن میرے بابا اور میری ممی بہت اچھے ہیں، لالا بھی بہت اچھا ہے، وہ سبھی کو تھوڑا غصہ ہے، آپ کبھی بھی ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ شعیب دھیما سا مسکرایا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہم دونوں کا رشتہ محبت، اعتماد اور احترام پر مبنی ہوگا۔ میں تمہاری زندگی میں خوشیاں لاؤں گا اور تمہیں کبھی بھی ماضی کے غم یاد نہیں آئیں گے۔ تمہیں ہر روز نئی امید، سکون اور خوشی ملے گی، کیونکہ تمہاری قربانیوں کا بدلہ تمہیں ہمیشہ محبت کی صورت میں ملے گا۔ شعیب نے گہری سانس لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یاد رکھو، زندگی میں ہم سب کچھ بدل سکتے ہیں، لیکن محبت ہمیشہ سچی اور اٹل رہتی ہے۔ روح نے اس کی باتوں کو دل سے قبول کرتے ہوئے اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں ڈبو دی۔ اس نے اس کی باتوں کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا اور اس لمحے میں روح کو سمجھ آ گیا کہ اس کی قربانیوں کا جو بھی اثر تھا، اس کا نتیجہ صرف اور صرف محبت کی صورت میں نکلے گا، جس کا آغاز شعیب کے ساتھ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کے سفر سے ہو رہا تھا۔ کہ محبت میں قربانیوں کا مطلب کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک دوسرے کی تقدیر بدلنے کا باعث بن سکتی ہے۔ جب دو دل ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو زندگی میں خوشیاں اور سکون آنا لازمی ہوتا ہے۔